حدیث پاک کا مفہوم ہے، اس کو بیان کرنے والے ہیں حضرت ابو ہریرہ۔ فرماتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بے شک لوگوں کو سب سے زیادہ جہنم میں داخل کرنے والی چیز اجوا فان ہے۔ لوگوں نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول، اجوا فان سے کیا مراد ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، شرمگاہ اور منہ۔ یعنی اس بات سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ جو اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرتے ہیں اور اپنے منہ کو، یعنی کہ اپنی زبان کو صحیح استعمال کرتے ہیں، یا اس طرح کہہ سکتے ہیں کہ اپنی زبان کو قابو میں رکھتے ہیں، تو ان کے لیے زندگی آسان ہو جائے گی۔ ورنہ یہ دونوں چیزیں جہنم میں لے جانے والی ہیں۔ جو بندہ اپنی منہ کی حفاظت نہیں کرتا یا اپنی شرمگاہ کی حفاظت نہیں کرتا، اس کے لیے یہ حدیث ہے، اس کے لیے یہ فکر کا مقام ہے کہ وہ یہ دیکھے کہ میرے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا فرمایا۔ اس حدیث کا دوسرا حصہ بڑا ہی کمال ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، راوی کہتے ہیں کہ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کیا تم جانتے ہو کہ لوگوں کو سب سے زیادہ جنت میں داخل کرنے والی کون سی چیز ہوگی؟ اللہ تعالی کا ڈر اور حسن اخلاق۔ یعنی کہ سب سے زیادہ بندے کو جنت میں لے جانے والی چیز اللہ تعالیٰ کا خوف اور ڈر ہے اور حسن اخلاق ہے۔ اگر آپ کو اللہ کا خوف نہیں ہے، آپ کو اللہ کا ڈر نہیں ہے، تو پھر آپ کوئی بھی گناہ کر گزریں گے، کوئی بھی ایسا کام کر گزریں گے جو آپ کو جہنم کی طرف لے جائے۔ اور دوسرا، اگر آپ کے اندر بہترین اخلاق نہیں ہے تو آپ بہترین انسان نہیں بن سکتے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک دوسری جگہ فرمایا کہ تم میں سے بہتر وہ ہے جس کا اخلاق اچھا ہے۔ یعنی کہ وہ شخص بہتر ہے جس کا اخلاق اچھا ہے، حسن اخلاق کے ساتھ لوگوں سے پیش آئیں، اللہ کے خوف کے ساتھ زندگی کو گزاریں، تاکہ آخرت میں ہم کامیاب ہو جائیں۔ ہم اس دنیا میں مسافر کی طرح آئے ہیں، ہم نے یہاں ڈیرے لگا لیے ہیں، یہاں سے اگلے جہان میں جانا ہے، اس سے پھر اگلے جہان میں جانا ہے۔ تو مسافر جو ہوتا ہے وہ اپنا سر و سامان لے کے سفر کرتا رہتا ہے، وہ کسی جگہ ڈیرے نہیں ڈالتا، کسی جگہ اپنے لیے پکے مکان نہیں تعمیر کرتا، کسی جگہ اپنے رہنے کے لیے ایسے خیمے، ایسی جگہ نہیں بناتا جہاں وہ رہے، بلکہ اس کی کوشش ہوتی کہ میں منزل تک پہنچ جاؤں جلدی جلدی۔ وہ اپنا سامان سفر اٹھاتا ہے، اپنا سامان سفر اٹھاتا ہے اور نکلتا جاتا ہے۔ جیسے جیسے اپنی منزل کی طرف چلا جاتا ہے، وہ اپنے پیچھے بہت ساری چیزوں کو چھوڑتا جاتا ہے۔ اگر اس میں پیچھے والی چیزوں کا لالچ آ گیا تو وہ اپنی منزل کو نہیں پا سکے گا، انہی چیزوں کے درمیان انہی کو اکٹھا کرتا ہوا، انہی کو جمع کرتا ہوا مر جائے گا، لیکن اپنی منزل کو نہیں پا سکے گا۔ اسی طرح مسلمان اس دنیا میں، مسلمان کی مثال اس لیے دے رہا ہوں، ویسے تو ساری دنیا ہی مسافر ہے، لیکن مسلمان کے لیے تو خصوصی حکم ہے کہ یہ دنیا ایک مسافر خانہ ہے۔ اس کو خصوصی طور پر سوچنا چاہیے کہ دنیا ایک مسافر خانہ ہے، اور اس دنیا میں رہ کے جو دنیا کا تارک ہوتا ہے نا، وہی اصل اپنی منزل کی طرف لوٹ رہا ہوتا ہے۔ بس بات اتنی سی سمجھ میں آ جانی چاہیے ہمیں
کہ آخرت میں ہمیں ہر چیز کا حساب دینا، وہاں ہم کسی چیز کو چھپا نہیں سکیں گے، ہاتھ پاؤں زبان ہر ناک کان ہمارے خلاف گواہی دے رہے ہوں گے۔